مسلمانوں لربکم اپنے رب کا، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ کہ نہیں کوئی لوٹانے والا اسے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے، من ملجئن کوئی بھی جائے پناہ، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، وما لکم اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من نکیر کوئی بھی انکار کرنے والا۔ پچھلی آیات میں گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا، اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جس آدمی کو ہم گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور آپ قیامت کے دن کافروں کو دیکھیں گے کہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ خود بھی جھکے ہوئے کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ جب وہ عذاب کو، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو سیدھا کھڑے ہونے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ 25ویں پارے میں سورۃ جاثیہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ کافروں کے ہر گروپ کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوگا۔ یہ جو گھٹنے کے بل گرنے کی بات ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ان کی ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگی کہ جب دوزخ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ اپنے اندر ہمت حوصلہ ہار بیٹھیں گے اور وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی اور گر جائیں گے۔ یعنی یہ حد درجہ اس عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنا توازن جو ہے، بیلنس، وہ برقرار نہیں رکھ پائے گا اور انسان گر جائے گا۔ اور کفار ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے مسلمانوں کی طرف کہ جن کو ہم دنیا میں ہم ستاتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، جن کا دنیا کے اندر ہم مذاق اڑاتے رہے، آج تو ان کے اوپر بڑے انعامات ہو رہے ہیں، آج تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ہمارے اوپر آج اللہ کا غضب اور غصہ ہے، تو وہ مسلمانوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے مسلمانوں کو تو مسلمان ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ تم دنیا میں ہمیں یہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں تم نقصان میں ہو، تمہارے ہاں نہ امن ہے، نہ تمہارے ہاں خوبصورتی ہے، نہ تمہارے ہاں کوئی لائف سٹائل ہے، وہ تو سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تو تم نقصان میں ہو۔ مسلمان ان کو وہاں بتائیں گے قیامت میں کہ اے کافرو، اصل خسارہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو آج جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، آج یعنی قیامت کے دن اصل نقصان یہ تھا، وہ نقصان نہیں تھا جس کی تم دنیا میں بات کرتے تھے۔ نقصان یہ ہے کہ جو آج دوزخ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ بہت بڑے نقصان میں چلا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ظالموں کے لیے بہت بڑا اور بہت لمبا یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے۔ اسی تسلسل کو آگے پھر چلایا جا رہا ہے، بات وہی چل رہی ہے، وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ۔ اگر آپ دو آیات پیچھے دیکھیں تو یہی مفہوم پچھلی آیت کا بھی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا، یعنی اللہ مدد نہ کرنا چاہے ان کافروں کی تو کوئی مخلوق میں ایسا نہیں جس کے اندر یہ ہمت ہو یا جرت ہو کہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا قیامت کے دن تو وہ اللہ کی حکم، اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کے مطابق کرے گا۔ اللہ چاہے گا تو مدد ہوگی،
اللہ نہیں چاہے گا تو مدد نہیں ہوگی۔ تو کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کو کوئی بچاؤ کا راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ نے اگر گمراہ کر دیا، اللہ کی گمراہ کرنے سے مراد آپ سمجھ چکے ہیں پہلے، دوبارہ سنیں۔ اللہ کی گمراہ کرنے، کیونکہ یہ کہ نا غلط فہمی ذہن میں آتی ہے کہ جی اللہ نے گمراہ کر دیا کافروں کو، اب کافروں کا کیا قصور ہے جی؟ اگر ٹرمپ کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ ٹرمپ کو اللہ نے اگر گمراہ کر دیا تو اس میں ٹرمپ کا کیا قصور ہے؟ ٹرمپ کا قصور ہے۔ اللہ کے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ٹرمپ کو ٹائم دیا ہے، زندگی دی ہے کہ اے ٹرمپ تیرے پاس یہ زندگی کے 60-70 سال جتنے بھی ہیں تمہارے پاس ہیں، یہ خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ شر ہے، یہ برا کام ہے۔ اب انسان نے خود اس پہ غور کرنا ہے کہ مومن میں نے بننا ہے یا میں نے کافر بننا ہے۔ فمن شاء فالمومن، جس کا جی چاہے مومن بنے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر بنے، راستے دونوں کھلیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے اندر اچھائی کی صفت بھی رکھ دی ہے، برائی کی صفت بھی رکھ دی ہے۔ یہ انسان جو ہے اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس کو پالش کرتے ہیں۔ جس صفت کو ہم پالش کریں گے وہی ہمارا کردار سامنے بنے گا، سامنے آئے گا۔ اگر ہم خیر کو اپنے اوپر غالب کر لیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، تو ہم خیر کو غالب کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن سے دور، نماز سے دور، سینموں کی طرف ہمارا رخ، موبائل پہ ہر وقت غلط چیزیں دیکھنے میں اگر ہم بزی ہو جائیں تو ہم شر کو اپنے اوپر غالب کر رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے ٹائم دیا، اس ٹائم کے اندر اس نے اگر اپنی اصلاح نہیں کی، برائی کرتا رہا، اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کو اللہ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم، استجیبو کا لفظی معنی ہے دعوت قبول کرو۔ استجیبو کا معنی کیا ہے؟ دعوت قبول کرو۔ کس کی دعوت؟ لربکم، اپنے رب کے لیے، یا اپنے رب کی دعوت قبول کرو۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے۔ اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دعوت بن کے آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔